بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا اللہ تم سے ناراض ہے۔ دوستو، نماز کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم سب کو خیال کرنا ضروری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 4 سے 5 حدیث سناؤں گا اور قرآن کریم کی وہ آیت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاک اور بربادی کہا ہے کہ ایسے نمازی ہلاک میں ہیں اور بربادی میں ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بربادی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، مشکلوں کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ ہمیں ترقی کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم تنزلی کی طرف چلے اور گھرے جا رہے ہیں۔ آئیے کیا ہے حدیث مبارکہ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ آیتیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا تو روز قیامت نماز اس کے لیے روشن دلیل اور نجات کا ذریعہ اور سامان ہوگی، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو روز قیامت اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روز قیامت قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا، یعنی جو شخص دنیا کے اندر رہ کر کے نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نماز کو نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ نماز کے لیے کل قیامت کے دن روشنی ہوگی، حجت ہوگی اور دلیل ہوگی۔ اور جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا تو اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، اسی طریقے سے حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے صف میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہا، مسلمانوں کے شمار میں آتا رہا اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا رہا، لیکن بروز قیامت اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل میں سے ہو جائیں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جماعت کی اہمیت ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ تجارت چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، مسجد میں اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نماز الگ سے ہی پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی نماز گھر پر ادا کر رہے ہیں، صبح فجر کی نماز اپنے گھروں پر ادا کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں پر پڑھ رہے ہیں، اور ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں کسی کاروبار میں پھنس گیا تھا، میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، یا کسی وجہ سے میں رک گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے جو جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، گھر پر بھی ادا کر رہے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے ادا کر رہے ہیں، الگ سے کر رہے ہیں، لیکن اپنا ایک معمول بن گیا ہے کہ بس نماز جماعت کی اہمیت نکل گئی۔ معمول کیا بن گیا کہ بس جب چاہا پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث مبارکہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان
اور اہل کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے، یعنی نماز ہی کے ذریعے سے یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ اگر نماز زندگی کے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس نے کفر والا عمل کیا ہے۔ حدیث اور قرآن کریم کی وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون ہے؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک بوجھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ یار عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اتنا ٹائم لگے گا، اور پھر نماز میں آ گئے تو نماز شروع کرتے ہیں، لیکن بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دھیان میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار کا دھیان، اور نماز بڑی پھٹافٹ سے پوری کر لیتے ہیں۔ نہ ہم سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، نہ ہم رکوع اور سجدہ صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں، نہ ہم التحیات ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، بلکہ پوری نماز بے ڈھنگی اور بے طریقے سے، بے ترتیب سے پوری نماز پڑھ کر کے ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے آپ کو تو نمازی سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نمازی ہوں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسی نماز کی حیثیت نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن روشنی بن سکے، وہ نماز ایسی نہیں ہے کہ جو نجات کا ذریعہ بن سکے، یہ ایسی نماز نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہمارے لیے بروز قیامت نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ سستی کرنے والے نماز کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے منافقوں میں سے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ نماز میں جو سستی کرتا ہے یا سست ہو کر نماز پڑھتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص نماز سے غافل رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو غافلوں میں شمار کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں غافلوں میں شمار نہ کر دے، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافق کے اندر شامل نہ کر دے۔ ہمیں ڈرنا ہے بس اس بات سے کہ میں دنیا کے اندر تو مسلمان رہا، کہیں قیامت کے دن میرا حشر اور میری جو صف اور میں جو کھڑا ہوؤں گا، کہیں مجھے فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور شداد کے ساتھ، جو بڑے بڑے ظالم اور اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، ان کے ساتھ نہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کرنا ہے، اپنے ذہن میں بات بٹھانا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے، چاہے جیسے بھی حالت میں ہو، جماعت کا اہتمام کرنا ہے۔ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کی فکر کرنا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو درست کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ نماز کا تو وعدہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز تو اللہ سے مدد حاصل کرنے کا بہترین سبب، بہترین کنجی اور بہترین دروازہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو نماز کتنی اہم چیز رہی، لیکن ہمارے دلوں سے اس کی اہمیت نکل گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میری بہنوں، نمازوں کو اپنے صحیح وقتوں پر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔